Subscribe to Zikr Aza and press bell icon for more videos. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. تمام تعریفیں رب کریم اہل بیت کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ آل محمد کے لیے، حسن مجتبیٰ کے لیے، آپ کے جد کے لیے، آپ کے بابا کے لیے، آپ کی مادر کے لیے، آپ کے برادر کے لیے اور ہر زمانے میں فرزند حسین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شکر پروردگار حسن مجتبیٰ علیہ السلام ماہ مبارکہ رمضان کی 15ویں شب اور امام علیہ السلام کی آمد کا جشن مناتے ہوئے تمام خانوادہ اہل بیت کی بارگاہ میں، تمام اہل ایمان علماء کی بارگاہ میں، صاحبان ایمان کی خدمت امام علیہ السلام کی آمد کے مناسبت سے ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں. امام علیہ السلام کی شخصیت کے بیان کے لیے آج سلسلہ میلاد کا ہے تو درس کا انداز نہیں ہوگا، میلاد میں میلاد کا انداز ہوگا. خوشی منائیے ایسے جیسے آل محمد چاہتے ہو. ماہ مبارک رمضان کا نیمہ رمضان آ گیا. ایک نیمہ شعبان، ایک نیمہ رمضان. نیمہ شعبان میں امام زمان کی آمد اور نیمہ رمضان میں امام حسن، امام مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد. اس اعتبار سے یہ دو نیم ایسے ملے، ایک ماہ شعبان میں اور ایک ماہ مبارکہ رمضان میں. امام علیہ السلام کی آمد تاریخی اعتبار سے ماہ مبارکہ رمضان کی 15 تاریخ اور منگل کی شب، اس طرح سے مدینہ منورہ میں ہجرت کا دوسرا سال یا ہجرت کا تیسرا سال سرکار مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی آغوش مقدس میں شہزادے کی آمد ہوئی. اور شہزادے کو دیکھ کر جناب سیدہ کونین نے سوال کیا مولائے متقیان سے، یا ابا الحسن، یا ابن عمی، اے امیر المومنین، اس بچے کے لیے کیا نام انتخاب کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میں رسول خدا پر سبقت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اور جب یہ بچے کو لے کر رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور پھر آپ نے سوال کیا نام کیا رکھا ہے، جواب دیا یا رسول اللہ ہم آپ پر سبقت نہیں کر سکتے.
پروردگار کے حبیب فرماتے ہیں اور میں خدا پر سبقت نہیں کر سکتا۔ جبرائیل امین خدا کا پیغام لے کر نازل ہوئے، درود بھی پہنچایا، سلام بھی پہنچایا، بچے کا نام بھی پہنچایا۔ کمال یہ ہے کہ ان کے گھرانے کے بچوں کے نام بھی خدا رکھتا ہے۔ ان کے گھرانوں کے بڑوں کی بات کیا کریں گے، ان کے گھرانے کے بچوں کے نام بھی خدا رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خدا والے ہیں، خدا ان کا ہے، یہ خدا کے ہیں۔ اور یہ پیغام ساتھ نے پہنچا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جناب ہارون کے 2 بیٹے، ایک کا نام شبر، تو اس کا نام شبر رکھیے کہ زبان عبرانی ہے۔ عبرانی کا ترجمہ شبر کا عربی میں کیا ہوگا؟ کہ حسن رکھیے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی کنیتوں میں ایک ابو محمد سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دی۔ آئیے اس ذرا سے میلاد نامے کے اشارے کے ساتھ ہم تلاش کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں کہاں ذکر امام مجتبیٰ علیہ السلام واقع ہوا۔ سورہ مبارکہ الرحمن کی آیت نمبر 19، آیت نمبر 20، آیت نمبر 21، 3 آیات سرنامے کلام میں پڑھی گئی۔ پہلا مرحلہ مرج البحرین یلتقیان، یہ 2 سمندر آپس میں ایسے التقا کرتے ہیں، ایسے ملتے کہ بینہما برزخ، ان کے درمیان ہے برزخ یعنی رکاوٹ اور فاصلہ، لا یبغیان کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے حدود میں داخل نہیں ہوتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ایک گروہ جن اور انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے نکلتے ہیں، دونوں بحرین سے نکلتے ہیں 2 چیزیں، ایک کو لولو کہتے ہیں اور ایک کو مرجان کہتے ہیں۔ یہ تو ترجمہ تھا۔ اب آئیے روایات کی روشنی میں توجہ کیجئے کہ زیاد ابن منذر، جبیر اور ضحاک سے اس آیت کریمہ کی وضاحت میں کہتے ہیں، کیا نقل کرتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان سے وہ 2 بحر مراد جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایک کو علی کہتے ہیں، ایک کو فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک بحر امامت ہے، ایک بحر عصمت ہے، یا یوں کہیے ایک بحر ولایت ہے اور ایک بحر طہارت ہے۔ یہ 2 سمندر آپس میں ملاقات کرتے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں سے جو نکلتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ وہ 2 چیزیں، کہتے ہیں کہ ایک حسن ایک حسین۔ پہلے لفظ لولو یعنی حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ایک مرجان یعنی کہ امام حسین علیہ السلام۔ سعید ابن جبیر نے ابن عباس سے اس قول کی تفسیر کے بارے میں اس طرح سے نقل کیا کہ مرج البحرین یلتقیان، 2 بحر یعنی علی و فاطمہ علیہم السلام جب باہم ملے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان 2 کے درمیان علاقہ محبت اور الفت اس طرح سے رہا کہ لا یبغیان۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان آیات کریمہ میں روایات کی روشنی میں کہ برزخ کیا ہے، وہ علاقہ عشق و محبت ہے جو آپس میں ان دونوں کو جدا ہونے نہیں دیتی۔ ایک تفسیر کے اعتبار سے، ایک تفسیر کے لحاظ سے درمیان برزخ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اور اب آئیے غور کیجئے کہ اس میں اللؤلؤ والمرجان یعنی ایک امام حسن علیہ السلام، ایک امام حسین علیہ السلام۔ کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل۔ اب آئیے دوسرے مقام پر تلاش کرتے، سورہ مبارکہ حل اتا۔ حل اتا میں یہ روایت زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں
اس آیت کے تفسیر لکھتے ہوئے بیان کی، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ یہ آیت نازل ہوئی کس کے بارے میں؟ حسن و حسین مریض تھے، اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے پہنچے اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ، تو ارشاد فرمایا ابو الحسن کتنا مناسب کر رہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کی شفا کے لیے منت مان لیجیے، کتنا عمدہ رہے اگر آپ اپنے بیٹے کی شفا کے لیے منت مان لیجیے، اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق منت مان لی گئی، نظر کر لیا گیا 3 روزے، یعنی کہ لوگ منت مانتے ہیں کھانے اور پینے کی، اور آل محمد نے منت مانی ہے نہ کھانے اور نہ پینے کی، روزہ۔ غور کیجئے گا، کھانے پینے والی منت تو ماننا آسان ہے، اور جس میں کھانا پینا چھوڑنا پڑ جائے وہ منت ماننا آسان نہیں ہے۔ منت کے روزے، منت کی نمازیں، منت کا غسل، منت کا وضو۔ روایت کے اعتبار سے منت تو مانی مولا کائنات نے اور جناب سیدہ نے صلوات اللہ علیہما، اور شامل ہو گئیں فضا اس میں اپنی طرف سے خود۔ سب نے مل کر ایک نظر مانی کہ اگر حسنین اس بیماری سے شفا یاب ہو جائیں تو شکرانے کے طور پر خداوند عالم کی بارگاہ میں 3 روزے رکھے جائیں گے۔ اور کیا کہنا، منت پوری ہو گئی، حسن حسین علیہم السلام شفا یاب ہو گئے۔ اس حالت میں خانے آل محمد میں کوئی غذا کھانے کا سامان موجود نہیں۔ پس مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام شمعون خیبری کے پاس پہنچے، یہودی خیبر کا رہنے والا، اور اس سے 3 صاع کھجور یا 3 صاع جو 3 صاع جو اس سے قرض کے طور پر لیے، اور اپنے گھر پلٹ کے واپس آئے اور جناب سیدہ کو لا کر دیے۔ جناب سیدہ نے ان میں سے تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے پیس کر 5 روٹی کا آٹا بنا کر 5 روٹیاں تیار کی۔ 5 کس کے لیے؟ کہ ایک مولا کائنات کے لیے، ایک امام حسن کے لیے، ایک امام حسین کے لیے، ایک خود اپنے لیے، ایک فضا کے لیے۔ 5 روٹیاں تیار کیں، اور جب وقت افطار آیا، بہت غور کیجئے گا، یہ آپ ہر سال سنا کرتے ہیں، اور فضائل اہل بیت میں اس روایت کو ماہ مبارک رمضان میں سنیے، اور جب افطار کرنے بیٹھیے گا تب یاد کیجئے گا اس بات کو کہ وقت افطار اگر کوئی سائل دروازے پر آ کر آواز دے لے تو انسان کے لیے اس سائل کو کچھ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسے میں سائل نے آ کر آواز دی، کیا کہا؟ السلام علیکم اہل بیت محمد، اے اہل بیت محمد آپ پر سلام ہو کہ میں مسلمان مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں، آپ مجھے کھانا عطا کر دیجئے، پروردگار آپ کو جنت کی خوراک عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی آواز سنی مسکین کی، سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر مسکین کو عطا کر دی، اور اب خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ غور کیجئے گا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولا متقیان فرما لیں، جناب سیدہ فرما لیں، فضا ایک سائل، ایک مسکین، 5 روٹیاں۔ یہ آل محمد کی عطا کا انداز ہے کہ مانگو ایک تو ملتی ہیں 5، اور کہیں مانگو 5 تو ملتی ہے 1، اور کبھی تو 1 بھی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ جیسے امام مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں سخاوت کا ایک اور عمدہ ترین پیغام کہ ایک شخص دروازے مسجد پر امداد کے لیے پہنچا، تو ایک مسلمانوں کی معروف شخصیت اسے دروازے پہ مل گئے،
ان سے سوال کر لیا کہ آپ مجھے میری امداد کر دیجیے. وہ جسے لوگ اب کہتے ہیں کہ وہ صاحب ثروت تھے اور صاحب حکومت بھی، جسے لوگ اب اس نام سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے سائل کو 5 درہم دے دیا. سائل نے 5 درہم دیکھے، پھر 5 درہم دیکھ کے کہا اچھا آپ مجھے کسی ایسے کا پتہ بتائیے جو میری امداد کر سکتا ہو. اشارہ کر دیا کہ جاؤ مسجد کے اندر، وہ 3 جوان بیٹھے ہوئے، جا کے ان سے سوال کر لو. یہ سائل مسجد میں آیا، بہت غور کیجئے، عجیب کیفیت ہے. سائل مسجد میں آیا اور آنے کے بعد سائل نے سوال کیا. جب سوال کیا تو اب 3 بیٹھے ہوئے کون ہیں؟ ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ایک مولا حسین علیہ السلام، اور ایک جناب عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے. یہ 3 بیٹھے ہوئے. اور ایسے میں سائل نے سوال کیا اور امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سوال کرنا معیوب ہے، اچھی بات نہیں ہے، سوائے 3 خاص مواقع کے. کہ پہلا موقع یہ کہ کوئی شدید قرض ہو تمہاری گردن پر، اس کو اتارنا سوائے ہاتھ پھیلانے کی ممکن نہ ہو، یا کوئی دیت واجب ہو گئی ہو، کسی کا نقصان کر بیٹھے ہو اور تم پر دیت واجب ہو، اور واجب دیت کو ادا کرنا ممکن نہیں سوائے کہ کوئی امداد کر دے، یا تیسرا کوئی اتنی شدید غربت ہو کہ سوائے ہاتھ پھیلانے کے اور کوئی گزارا باقی نہ رہ سکے. سائل نے یہ تینوں باتیں سن کر کہا کہ میرا ان تینوں میں سے ایک مسئلہ میرا بھی ہے. تب امام نے اپنے ابا کے دامن سے نکالے 50 درہم سائل کو عطا کیے. مولا حسین نے اپنے ابا کے دامن سے نکالے 49 درہم سائل کو عطا کیے. ابن عباس سے نکالے 48 درہم سائل کو عطا کیے. درہم اس زمانے میں کرنسی، سکے، جھولی بھر گئی، اور سکوں کا سائز اور وزن جھولی بھر گئی. یہ جھولی بھر کر لے کر چلا وہ موصوف دروازے پر تھے کہ جنہوں نے 5 درہم دیے تھے، اور اس کے بعد بھی لوگ ان کے غنی ہونے کی تعریفیں بیان کرتے. پوچھ لیا تمہارا کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ لینے گئے تھے، اب یہ بتا دو کہ کیا تمہیں مل گیا ہے. جیسے ہی یہ تمام تا درہم لے کر وہ خدمت امام سے پلٹ کے آیا اور سوال کا جواب دے رہا. کہنے لگا بڑے جو تھے انہوں نے 50 دیے، اس کے بعد جو تھے 49 دیے، پھر یہ 48 دیے. پھر ایک سوال کیا گیا کہ اتنی دیر کیوں کھڑے رہے، وہ آپ سے کیا بات کر رہے تھے؟ سائل کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہاتھ پھیلانا روا نہیں سوائے 3 حالات کے، کہ یا شدید قرض ہو، یا دیت واجبہ ہو، یا انتہائی غربت واقع ہو جائے. یہ سننا تھا کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ جناب یہ ہیں ایسے گھرانے سے کہ یہ دودھ پی کر نہیں پلے بلکہ علم پی کر بڑے ہوئے ہیں، پلے ہیں. اللہ اکبر. تو کیا سخاوت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اور چونکہ بات سورہ حل عطا کے حوالے سے تھی اور اب 1 دن مکمل ہو گئے. دیکھیے بخار سے اٹھے ہیں مولا حسن، بخار سے اٹھے ہیں مولا حسین، اور انہیں تو بہرحال افطار چاہیے، خالی پانی پہ گزارا کیسے ہوگا. آئیے مولا حسن کے ماننے والے ماہ رمضان میں ذرا سا سختی حالات پر توجہ کریں. اگر کبھی روٹی نہ مل سکے تو پانی سے افطار، رزق حلال کا اہتمام، حرام سے اجتناب. آپ نے اور آپ کے تمام گھر والوں نے پانی پہ افطار کر لیا. اگلا دن، اگلا روزہ، پھر روزہ، اور پھر مشقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے. آپ نے پھر جو پیسے 5 روٹیوں کے لیے 5 روٹیاں تیار کی، اور 5 روٹیاں تیار کر کے اب جب پورا دن روزہ مکمل کر کے افطار کا وقت آیا. اچھا یہ بات یاد دلا دوں کہ افطار کے مسائل میں یہ مسئلہ
اور جب بات افطار کی چل رہی ہے تو پھر یاد دلا دوں کہ افطار کے وقت کی دعاؤں میں سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے بھی دعا عطا کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت اغفر لی، یا بسم اللہ یا واسع المغفرت اغفر لی. یہ دعائے ہنگام افطار ہے امام مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف سے، کہ جب انسان افطار کر رہا ہو لقمہ اٹھاتے ہوئے کہے کہ اللہ کے نام سے، اور رحمان بھی اور رحیم بھی، اے وسیع ترین مغفرت والے میرے گناہوں کو بخش دے. جب کوئی یہ لقمہ اٹھاتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے افطار کرے گا خدا اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. یہ روایت یا مولا کائنات سے بھی بیان ہوئی یا امام مجتبیٰ علیہ السلام سے بیان کی گئی. تو وقت افطار کی دعا اور امام حسن کا اپنا وقت افطار. اللہ اکبر. سارا دن، پچھلے دن کا روزہ، افطار پانی سے، پھر آج کا دن، پھر روزہ، پھر افطار کا وقت، اور روٹی بنی ہوئی. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ گرمی کا موسم، روزے بعض علاقوں میں کافی بڑے اور طولانی، 15 گھنٹے 16 گھنٹے کے روزے ہو رہے. ایسے میں اگر بچوں نے روزہ رکھ بھی لیا ہو آپ کے گھروں میں تو بچے چاہتے ہیں کہ نماز مغرب سے پہلے روزہ افطار کر لیں. یہ آل محمد کا گھرانہ ہے. تمام مستحبات اور واجبات کو ادا کرنے کے بعد، نماز مغربین اور تمام نافلہ نمازوں کے پڑھنے کے بعد اب یہ افطار کا وقت. اور جیسے ہی افطار کرنے کے لیے بیٹھے کہ دروازے پر آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، میرا سلام ہو آپ پر نبی اکرم کے اہل بیت. میں مسلمان یتیموں میں سے ایک یتیم ہوں، مجھے غذا کھلا دیجئے، خود آپ کو جنت کی غذا کھلائے گا. میں حیران ہوں کہ کل بھی ایسا ہوا، آج بھی ایسا ہوا. ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سائل انتظار میں ہو کہ یہ روزہ کھولنے بیٹھیں اور میں آ کے سوال کروں. واقعاً بڑا حلم چاہیے، ایثار چاہیے، مقام کمال چاہیے. تمام ہستیوں نے اپنے اپنے حصے کی روٹی کو اٹھایا اور سائل کو عطا کر دیا. ایک یتیم 5 روٹیاں لے گیا. افطار پانی پہ کر لیا گیا. تیسرا دن روزہ، اور پھر وہی معمولات. آپ نے انتظام کیا، 5 روٹیاں تیار کیں جو پیسنے کے بعد، یہاں تک کہ وقت افطار آ گیا. اور وقت افطار میں پھر ابھی بیٹھے تھے کہ دروازے پر آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ میں ایک اسیر اور قیدی ہوں، مجھے آپ کھانا کھلا دیجئے. اللہ آپ کو جنت کے باغات میں جنت کی نعمات سے کھانا عطا فرمائے گا. تیسرا دن 5 روٹیاں اٹھا کر دے دیں اسیر کو. مسکین، یتیم، اسیر. 5 روٹیاں، پھر 5 روٹیاں، پھر 5 روٹیاں. اس طرح سے 3 دن تک روٹیاں عطا کرنے والے آل محمد کی شان میں خدا نے پورا سورہ مبارکہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا نازل کر دیا. اس کو حل اتی بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں. پورے قرآن میں سورہ انسان، اللہ اکبر. اور کیا انسانیت کی اعلیٰ شان، اس میں شامل ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اب آئیے روایت کو مکمل کر کہ اب صبح ہو گئی اور کیفیت یہ کہ مولا کائنات جنت کے جوانوں کے سرداروں کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں آئے تو حالت شدت بھوک سے نڈھال ہے. اس حالت میں دیکھا اللہ کے رسول نے اپنے سینے سے لگا لیا، اور جب آئے بچوں کے ساتھ گھر کے اندر اللہ کے پیغمبر تو سید کونین کو محراب عبادت میں دیکھا. شدت بھوک سے شکم اتنا مختصر کہ کمر سے لگا ہوا.
آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے، اللہ کے رسول یہ حالت دیکھ کر رنجیدہ خاطر ہوئے، جبرائیل نازل ہوئے، یا محمد حناک اللہ فی اہل بیتک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ، خدا تہنیت پیش کرتا ہے آپ کے اہل بیت کے لیے، اور آپ کے اہل بیت کے لیے سورہ حل عطا کو نازل کیا جا رہا۔ کتاب کا حوالہ الکشاف زمخشری۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں تیسرا ایک اور مقام کہ جہاں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام شامل افراد پنجتن، اور اب یہ کیفیت ہے کہ جہاں پر لفظ ابناءنا میں مباہلے کے میدان میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اس آیہ مباہلہ میں اللہ کے رسول نے کیسے تیاری کی اور کیا شان تھی امام مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ مولا حسن، مولا حسین، جناب سیدہ مولا کائنات سرکار ختم یہ مرتبت علیہم الصلاۃ والسلام پنجتن ایک شان کے ساتھ چلے، اور چلنے سے پہلے شب مباہلہ میں خدا نے حدیث قصہ کے اندر آیہ تطہیر کو نازل کیا۔ وہ میدان صداقت میں شہزادہ حسن مجتبیٰ، لوگ کہتے ہیں بچپنا ہے، میں کہتا ہوں یاد رکھو، اگر ابو سفیان مکے سے آ کر پناہ طلب کر رہے ہو حسن مجتبیٰ کی، یہ آئے تھے ابو سفیان اپنے معاملے میں مکہ المکرمہ کے حوالے سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سفارش تلاش کر رہے تھے، حالانکہ پیغمبر کو سفارش کی حاجت نہیں تھی، لیکن یہ ان کا اپنا خیال تھا۔ کبھی مولا سے کہتے تھے سفارش کر دیجئے، اور کبھی دیکھا کہ شہزادہ حجرے سے باہر آ گیا امام مجتبیٰ علیہ السلام، تو ابو سفیان آگے بڑھے اور اس بچے سے کہا کہ آپ سفارش کر دیں اپنے نانا سے، تو نانا ہماری بات مان لیں گے۔ بچے ہیں نا، بچے نے ناک پکڑ کر ابو سفیان کی اس طرح سے جواب دیا، اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں تیری سفارش کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے کہ جیسے بابا کا انداز تھا ابو جہل کے لیے، ایسے بیٹے کا انداز ہے ان کے لیے۔ شرط ہے تم کلمہ تو پڑھ لو، پھر شفاعت بھی ہوگی، سفارش بھی ہوگی۔ تو دوسرا مقام، تیسرا مقام مباہلہ کا میدان، پہلا مقام اللؤلؤ، دوسرا مقام حل عطا کی آیتوں میں آپ کا عنوان، تیسرا مقام ابناءنا میں آپ کا عنوان، اس کے بعد چوتھا مقام فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ روایت محمد ابن مومن شیرازی، علماء اہل سنت سے روایت کرتے کہ یہ تفسیر جو لکھی علماء اہل سنت کی طرف سے، یہ ان تفاسیر کے استخراج کے ساتھ اپنی کتاب میں لکھتے بس سند خود ابن عباس سے کہ فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو اہل ذکر سے، یعنی اہل بیت محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، ان سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ کیوں کہ ہم اہل الذکر والعلم والعقل والبیان، یہ سب کے سب اہل ذکر بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اہل عقل بھی ہیں، اہل بیان بھی ہیں۔ اہل ذکر، اہل علم، اہل عقل، اہل بیان، ذکر ہے، علم ہے، عقل ہے، بیان ہے، ان سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو۔ اور ان سے پوچھنے کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ کبھی سوال کرنے والے نے امام مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا بتائیے حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آج جواب کیا دیجیے گا؟ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ کہیں حق وہاں پر مشرق میں
باطل وہاں مغرب میں، آپ کہیں وادی سلام، وادی برہوت، آپ کہیں یہ قرآن، یہ غیر قرآن. امام نے اپنے وجود میں تمہیں بتا دیا کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. ارشاد فرمایا حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. ایک مسئلہ کان کا، ایک مسئلہ آنکھ کا. کہ اکثر جو کان سے سنا جائے وہ غلط ہو سکتا ہے، اور جو آنکھ سے دیکھا جائے وہ اکثر حق ہوتا ہے. تو حق اور باطل کی کم از کم تعریف یا سامنے والے کا جتنا علم تھا اس کے لحاظ سے امام علیہ السلام نے حق اور باطل کا ایک معیار بیان کیا کہ حق اور باطل کا فاصلہ. پھر سوال کیا گیا زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 2 اعتبارات سے ناپ سکتے ہو. پہلا اعتبار کہ کسی یتیم کی آہ کا فاصلہ ہے، ادھر زبان سے، ادھر انسان کے منہ سے آہ نکلتی یتیم کے منہ سے، ادھر آسمان تک پہنچ جاتی ہے بغیر رکاوٹ. اور یا نگاہ مد البصر، یا آنکھ کا اٹھنا اور آسمان تک پہنچ جانا. تو زمین سے آسمان کا فاصلہ کون بیان کر سکتا ہے؟ وہی نا جو آغوش مادر میں گہوارے میں لیٹ کر کتاب لوہے محفوظ کی تلاوت کرتا ہو. تو امام علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے سوال پوچھے جاتے رہے، اور امام علیہ السلام سوالات کے جوابات دیتے رہے. اور کبھی سوال اس انداز سے ہوا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود ہیں. سائل نے حالت احرام میں ایک غلطی کی ہے، اس کا کفارہ پوچھنے آیا ہے. کفارہ پوچھا بڑے بڑے نامور افراد سے، امت کے نامور، تاریخ کے نامور، مگر جواب نہیں مل سکا. انہوں نے بھیج دیا آگے، جاؤ فلاں کے پاس، جاؤ فلاں کے پاس. آ گیا در آل محمد کے پاس. کوئی بھٹک بھٹک کر پہنچے. خدا کا بڑا احسان ہے، ہم تو شکم مادر سے لہک لہک کر پہنچے. در آل محمد پر آ گیا. اب سوال کرنا کس سے؟ مولا کائنات سے. امام فرماتے جاؤ، میرے دونوں بچے بیٹھے ہوئے، ان میں جس سے چاہو پوچھ لو. مسائل کفارہ احرام حج بچوں سے پوچھ لیں. اللہ اکبر. جو اپنے طور پر آگے بڑھا، دیکھا ایک چھوٹا شہزادہ ایک بڑا شہزادہ ہے، بڑے سے پوچھ لیا بتائیے. بعض روایات میں اس طرح کہ امام نے خود بلا کے فرمایا بیٹا حسن بتاؤ اس کو جواب کیا. اور جب سوال سنا مولانا ارشاد فرمایا کہ جتنی تعداد میں تم نے شتر مرغ کے انڈے حالت احرام میں توڑ کر بھون کے کھا لیے تھے، اتنی تعداد میں اونٹنیاں لے جا کر انہیں حاملہ کروائیے، ان کے سو بچے پیدا ہوں، انہیں لے جا کر خانہ کعبہ، مسجد حرام، مکہ المکرمہ کے علاقے میں قربان کر دیجئے، نہر کیجئے. یہ ہے کفارہ. جب کفارے کو سنا تو مولا متقیان نے درمیان میں سوال کر لیا. اللہ اکبر. علی جیسا عالم مدینۃ العلم کا دروازہ سوال کر لے، نہ رکے نہ جھکے نہ گھبرائے. اللہ اکبر. وہ ادب احترام اپنے مقام پر گھر میں کہ بابا اگر آ کر آواز سنیں تو آپ کے فصاحت و بلاغت میں وہ کیفیت پیدا ہو کہ ماں پوچھ لے کہ بیٹا آج کیا بات ہے، آج آپ کی زبان میں لکنت محسوس ہو رہی ہے. وہ احترام پدر، یہ مقام بیان حق. اللہ اکبر. دونوں سیرتیں امام کے پاس سے مل رہی ہے. فرمایا بابا، جب پوچھا مولا نے بیٹا آپ نے مسئلہ بیان تو کر دیا، یہ تو بتائیے کہ ساری اونٹنیاں تو حاملہ نہیں ہو پاتی، کچھ حمل ضائع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے جو بیان کیا کہ جتنے انڈے کھائے ہوں شتر مرغ کے حالت حرام میں توڑ کر اتنی تعداد میں اونٹنیاں حاملہ کروائی جائیں، تو سب تو حمل مکمل نہیں ہوں گے، کچھ گر جائیں گے. تو بتائیے کفارہ مکمل کیسے ہوگا؟ ارشاد فرمایا اپنے بابا کے سامنے، بابا یہ بھی تو ہے کچھ انڈے شتر مرغ کے ایسے بھی تو ہو سکتے تھے جن سے پرندہ نہ نکلے. تو جیسے وہاں اس کا امکان ایسے یہاں اس کا امکان. تو پوچھنے والا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
یا اگر مسئلہ ہو، مسئلہ قبولیت دعا اور اجابت دعا، اب بات دعا کی آئی تو ابھی ایک دعا تو میں نے بیان کی، ایک اور دعا آپ کی خدمت میں امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یاد کر کے پڑھ لیجئے گا، بیان کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ شب قدر کی تعیین میں ایک بہت بڑا حوالہ ہے امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یاد رکھیے، ہجرت کے 40ویں برس میں 21 رمضان کے بعد جو اب شب 23 آئی ہے تو وہ شب قدر امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے امامت میں آئی ہے، اور شیخ عباس قمی نے 23ویں شب ماہ رمضان شب قدر کے اعمال میں، اعمال مختصہ شب 23 میں سید ابن طاووس علیہ الرحمہ سے کتاب اقبال الاعمال سے جس دعا کو اپنی کتاب مفاتیح میں نقل کیا، وہ ہے امام مجتبی علیہ السلام کی دعائے شب قدر، جو خدا کی شان بیان کر رہے ہیں مولا، یا باطنن فی ظہور و یا ظاہرن فی بطون۔ الفاظ یاد رکھیے گا، جیسے دعائے عرفہ مولا حسین علیہ السلام کی عرفات کے میدان میں روز عرفہ، ایسے دعائے شب قدر 23ویں شب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی عطاؤں میں سے۔ تو کبھی سوال دعا کا، کبھی سوال معجزات کے طلب کیے جانے کا، اور اس انداز سے لوگ سوال کرتے تھے۔ کیا سوال کیا ہے؟ سوال یہ کیا ہے کہ آپ کے جد تو بتا دیا کرتے تھے کس کھجور کے درخت پر کتنے سیر، کتنے کلو، کتنے من کھجوریں آئیں گی۔ آپ بھی کچھ علم رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ امام مسکرائے، ارشاد فرمایا، جج سے تو پوچھا جاتا تھا کتنے من کھجوریں، اگر چاہو تو مجھ سے پوچھ لو، میں بتا سکتا ہوں کتنی کھجوریں۔ فرق بہت ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اب موسم ماہ مبارک رمضان کا، اور آپ کو خدا اتنی برکت دے، اتنا رزق عطا فرمائے، رزق طیب و حلال، کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنے بچوں کے لیے اچھا انتظام کر سکیں۔ ویسے شاید سال بھر اس طرح انسان فواکہ استعمال نہ کرتا، فروٹ وغیرہ، مگر ماہ مبارک رمضان میں شاید استعمال کر لیتا۔ تو کیلے اور سیب اور اورنج ان کی مثالوں میں سے کچھ تول کے بکتے ہیں، کچھ گن کر بکتے ہیں۔ جو گن کر بکتے ہیں ان کا تو حساب واضح کہ 12 کا مطلب 12 ملیں گے، 6 کا مطلب 6 ملیں گے، اور جو تول کے بکتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ سیب 5 آ جائیں، سیب 6 آ جائیں 1 کلو میں، یا 4 آ جائیں۔ تو اگر وزن بتایا جائے کلو گرام کے لحاظ سے تو پھر اس لحاظ سے گنتی کا معیار اور بنے گا، اس کا معیار اور ہوگا، اور جب گنتی بیان کی جائے تو بڑی دقت چاہیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھ سے چاہو تو پوچھ لو کہ اس سامنے والے درخت میں کتنی کھجوریں اس پر سے اتریں گی۔ فرمایا امام نے ان کے سوال کے جواب میں، اچھا بتاؤ محمد اس میں کتنی کھجوریں ہوں گی؟ فرمایا 4004۔ کتنی؟ 4004، بغیر گنے ہوئے، رکے ہوئے، سوچے ہوئے، بغیر درخت کو دیکھے ہوئے، کھجوروں کی شاخوں کا اندازہ کیے ہوئے 4004۔ بالکل ایسے آپ نے فرمایا جیسے آپ کے بابا بغیر رکے ہوئے، بغیر ٹھہرے ہوئے بول دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہہ دیا تھا، یا علی سوچ کے بولا کیجئے۔ فرمائے تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ کہ 5۔ سوچتا نہیں ہے 5 انگلیاں ہیں، گن تو لے پہلے۔ کہ اس میں گننے کی کیا ضرورت ہے، یہ 5۔ رات کے 2 بجے مجھے پوچھی اٹھا کے 5 کہوں گا 5۔ اللہ اکبر۔ امام فرمایا جیسے تیرے ہاتھ کی انگلیوں کا علم تیرے لیے بدیہی علم ہے، ایسے ہمارے لیے کائنات کا علم بدیہی ہے۔ امام مجتبی علیہ السلام نے 4004 کھجوروں کا عنوان بیان کیا۔ عبداللہ ابن عامر سے کہا گیا، چڑھ جاؤ کھجور کے درخت پر اور کھجوریں توڑ کر گنتی شروع کرو۔ امام کا امتحان ہو رہا، حجت خدا کا امتحان لیا جا رہا۔ اللہ اکبر۔
امام علیہ السلام 4004 بیان کیے تھے. کھجوریں توڑنا شروع کی گئی، 1 2 3 4 گنتی بڑھتی گئی. حاکم شام کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی گئیں. 1000 2000 3000 4000، یہاں تک کہ جب 4000 کی فگر مکمل ہو گئی، اب اس نے گننا شروع کیا. 4001 4002 4003، اور کہتے ہیں گنتی ختم ہو گئی. امام علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ چوتھی کھجور تو نکالتا ہے یا میں اس کو حکم دے دوں؟ کہتا نہیں میرے پاس کھجور نہیں ہے. اور ویسے آپ کا علم قابل داد ہے، اگر 1 آدھ کم بھی ہو گیا تو پھر بھی قابل تعریف ہے آپ کا علم. اللہ اکبر. امام ارشاد فرماتے اپنے جلال کے عالم میں، تو نکالتا ہے یا میں بتا دوں؟ تب گھبرا کے عبداللہ ابن عامر نے کہ کہیں مشکل میں نہ پڑ جائے، اپنے پاس جو دامن ابا میں کھجور چھپائی تھی نکالی، اور اس چوتھی کھجور نے نکل کر کلمہ صداقت امام مجتبیٰ کو مکمل کر دیا. 4003 نہیں، 4005 نہیں، 4004. میں کہتا ہوں اگر اتنی کھجوریں نہ بھی ہوتی تو حجت خدا کون، جب کہہ دے ہو جا تو ہو جاتی. اللہ اکبر. بالکل اس کی مثال کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ان کا امر یہ جب کسی شے کو چاہتے ہیں کہ ارادہ کرتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی. اس اعتبار سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مقام فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو. اس کے بعد قرآن مجید میں ایک اور مقام کہ جہاں پر ابن مغازلی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا حسن بصری سے، کہتے ہیں ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت میں کمشکات فیہا مصباح، سورہ نور کی آیت ہو. فرماتے ہیں مشکات سے مراد ذات فاطمہ سلام اللہ علیہ، اور مشکات میں جو مصباح ہے اس سے مراد حسن و حسین. الزجاجہ کلہا کوکب دری کأنہا کوکب دری. اللہ اکبر. اس میں امام کی روایت کے اعتبار سے کہ مراد لیا گیا لفظ مصباح سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اور قرآن مجید میں ایک اور مقام کے جہاں پر اخبرنا الحسین ابن علی عن ابیہ عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن القاسم ابن سلیمان عن سماع بن مہران. الفاظ کے عن ابی عبداللہ. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے فی قولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، خدا تمہیں عطا کرے گا اپنی رحمت کے 2 حصے، کفلین من رحمت. قال الحسن والحسین. کفلین یعنی 2 کفل، آپ کو رحمت کے 2 حصے عطا کرے گا. یہ 2 حصے کا ترجمہ میں یوں کر لوں، میلاد کا موقع ہے اور ابھی منقبت خوان حضرات بھی منقبت پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. اور میں تو جملہ کہا کرتا ہوں کہ منقبت پیش کرنا اپنے مقام پر ہے، مگر ممبر پر آنے کا مزہ اپنے مقام پر ہے. یہ سوچ کر بھی کبھی دل چاہتا ہے کہ 2 حصے ملیں گے. نیچے بیٹھ کر 1 حصہ ملتا ہے تبرک کا، اوپر بیٹھ کے 2 حصے ملیں گے کفلین. تو جس نے ولایت علی کے دامن کو تھام لیا اسے 2 حصے ملیں گے. یؤتکم کفلین من رحمتہ، خدا کی رحمت کے اسے 2 حصے عطا کیے جائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے خدا ایسی روشنی قرار دے گا جس کے ذریعے سے تم راستہ طے کر سکو گے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تمام تر حیات مقدس کو سمیٹتے ہوئے بچپن اور جوانی اور آپ کے تمام تر اختیارات، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور یہ جملہ ہر سال تلاوت کیا جانا چاہیے.
اپنے بچوں کو یاد کرائیے صلح امام حسن. خلاصہ کر رہا ہوں، پوری صلح یاد کریں نہ کریں، صلح کی شرائط یاد کر لیں. اور صلح امام نے نہیں کی ہے، حاکم شام نے کاغذ اور قلم بھجوایا ہے کہ جو شرطیں چاہیں ابو محمد لکھ دیں. اور آپ نے شرط نمبر 1 لکھی کہ حاکم شام کتاب خدا سنت رسول خدا کے مطابق عمل کرے گا. آپ نے شرط لکھی کہ ممبروں سے سب و شتم امیر المومنین بند کیا جائے گا. آپ نے شرط لکھی کہ حاکم شام کو حکومت دی جا رہی ہے، اپنے بعد کسی اور کو جانشین بنانے کا حق نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد یہ حکومت پھر پلٹ کے آئے گی امام حسین کے پاس. نمبر 4، تمام شیعان اہل بیت امن و امان میں ہوں گے. نمبر 5، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے راستے تنگ نہیں کیے جائیں گے. یہ تمام شرائط صلح امام مجتبی علیہ السلام اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ واقعاً میلاد ایسا ہو کہ آل محمد کے گھر کی خوشی ہے، کریم کی آمد ہے، تو کرم اختیار کیجئے. وہ عطا کرنے والا حسن، وہ کنیزوں کو رہا کرنے والا، آزادی عطا کرنے والا، ایک گلدستے کے بدلے میں. تو آئیے ماہ مبارک رمضان تمام تر اہل ایمان اپنے درمیان محبت اور مہر تقسیم کر سکیں. عشق اور محبت کی باتیں اہل بیت کے ماننے والے اس طرح اختیار کریں کہ پروردگار ہم سب کو سیرت مجتبی علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار یہ میلاد منعقد ہو وہاں جہاں مدینہ منورہ جنت البقیع روضہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا دسترخوان امام مجتبی علیہ السلام کا واسطہ ہر گھر میں رزق حلال و طیب میں برکتیں عطا فرما. جس کو چاہیے کہ برکتیں حاصل ہوں وہ کریم اہل بیت کے نام سے توسل اختیار کرے، دعائے توسل پڑھے، امام کا درود پڑھے، امام کی زیارت پڑھے، دسترخوان بچھائے، امام کے نام پر کھلائے. خدا اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.